تھوڑی اللہ ہی دیجیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا مشکور ہوں کہ جو اس اہم موقع پر ہمارے موقف کو حکومت اور ملک کی عوام کے سامنے پہنچانے کے اندر ہمیشہ ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے. میرے ساتھ اس وقت مرکزی تنظیم تاجران صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر جناب شرافت علی مبارک، صوبہ پنجاب کے صدر جناب شرجیل میر، اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے صدر جناب ملک ظہیر احمد، سپر مارکیٹ کے صدر جناب شہزاد شبیر عباسی، رورل ایریا اسلام آباد کے صدر جناب خرم شکیل، اسی طرح G10 مرکز، کراچی کمپنی اور دیگر مارکیٹوں کے منتخب عہدیداران، حاجی غلام محمد صاحب پشاور سے، شعیب عباسی صاحب جنرل سیکرٹری آپارا مارکیٹ اور دیگر عہدیداران اس وقت موجود ہیں. کرونا SOPs کی وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ مختصر دوستوں کو یہاں پر زحمت دیں. طاہر تاج بھٹی صاحب جنرل سیکرٹری مرکزی انجمن تاجران راولپنڈی بھی یہاں پر موجود ہیں. موجودہ لاک ڈاؤن کہ جس کا بغیر تاجر تنظیموں کی مشاورت سے، بغیر پاکستان کے چیمبرز کی مشاورت سے NCOC نے ملک کے اندر 8 سے 16 مئی تک 9 روزہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا. ہم سمجھتے ہیں ملک بھر کے تاجر کہ یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ پاکستان کے تاجروں کے لیے ناقابل برداشت اور اس کے بوجھ کو پاکستان کا تاجر سہارنے سے قاصر ہے. ہم لاک ڈاؤن کے اس حکومتی فیصلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر اور NCOC کیوں سٹیک ہولڈر سے مشاورت سے خوفزدہ ہے، کیوں وہ پاکستان کے تاجر نمائندوں کو اعتماد میں لے کر فیصلے نہیں کرنا چاہتے، کیوں وہ اپنی نااہلی کا، اپنی غفلت کا، اپنی کوتاہیوں کا ملبہ پاکستان کے تاجروں کے سروں کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. اس وقت عید کے ایام کے اندر 9 روزہ لاک ڈاؤن سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تباہ حال معیشت اور پاکستان کا چھوٹا تاجر جو اس وقت پہلے ہی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، جس کے لیے دکانوں کے کرائے، بجلی کے بل، گیس کے بلز دینے اور اپنے گھروں کے اخراجات چلانے مشکل ہو چکے ہیں، وہ اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں پاکستان کی برآمدات کو بھی، پاکستان کے ایکسپورٹرز کو بھی، پاکستان کی انڈسٹری کو بھی، پاکستان کے چھوٹے تاجر کو بھی اور پاکستان کا وہ چھوٹا تاجر جو گارمنٹس، کپڑے، جوتے، ہوزری، منیاری اس کا کام کرتا ہے، جس کی پوری امیدیں سال کے اندر عید سے وابستہ ہوتی ہیں، ان کے چولہے بند کرنے کی طرف یہ جائے گا. اس لیے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر لاک ڈاؤن کے اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس لاک ڈاؤن کے فیصلے کو واپس لیا جائے. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ 8 سے 16 تاریخ تک کے لاک ڈاؤن کا حکومت فیصلہ کر رہی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اکثر شہروں کے اندر جمعے اور ہفتے کا لاک ڈاؤن ویسے ہی چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ 8 تاریخ نہیں، یہ لاک ڈاؤن جمعے کے روز سے عملاً شروع ہو جائے گا. اس لیے ہم پہلے تو حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جمعے اور ہفتے والے دن کاروباروں کو کھولنے کی فوری طور پر اجازت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور اس کے بعد اس لاک ڈاؤن کے فیصلے پر تاجر تنظیموں کی مشاورت کے ساتھ حکمت عملی تشکیل دی جائے. اس لیے کہ حکومت رش کو کم کرنا چاہتی ہے. آپ ساری قوم جانتی ہے کہ عید کے دنوں کے اندر جتنے بھی بلڈنگ میٹیریل سے تعلق رکھنے والے کاروبار ہوں، کمپیوٹرز کے کاروبار ہوں، اسی طریقے سے اور بہت سارے ہول سیل کی ہماری پاکستان کی مارکیٹس ہوں، وہ تو ویسے ہی بند ہوتی ہیں. ان دنوں کے اندر کاروبار تو صرف چند جو جوتے، کپڑے اور عید سے متعلقہ کاروبار ہیں ان کی دکانوں کے چلنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ کاروبار جو عید سے متعلقہ نہیں ہے، مرکزی تنظیم تاجران حکومت کو یہ آفر کرتی ہے کہ یہ تمام کاروبار رضاکارانہ طور پر بند رکھیں گے ہم، لیکن عید کے ان ایام کے اندر عید سے متعلقہ تمام کاروباروں کو چلانے کی اجازت دی جائے. بصورت دیگر حکومت کے ان فیصلوں کے نتیجے میں پولیس اور انتظامیہ کی کرپشن اور رشوت کا بازار ضرور گرم ہو رہا ہے. ان فیصلوں کے نتیجے کے اندر ملک کے اندر وہ تاجر جو بھوک سے مجبور ہوگا،
وہ تاجر جس کے گھر کے اندر بچے بلک رہے ہوں گے وہ کسی ایس او پی اور حکومتی فیصلے کو پھر نہیں دیکھے گا. وہ تاجر یا اپنی دکانیں کھولے گا یا سڑکوں پر بیٹھ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوگا. اس لیے ہم حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انارکی کی، ملک کے اندر تصادم کی، ملک کے اندر لاقانونیت کی کیفیت سے بچا جائے. اور ہم اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کراچی سے خیبر تک اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان سب جگہوں پر مشاورت کی ہے. اگر حکومت نے اپنے اس رویے کو تبدیل نہ کیا تو پاکستان کا تاجر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ ہم تمام قسم کے ٹیکسز کی ادائیگیوں کو بند کر دیں. پاکستان کا تاجر اس بات کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ تمام قسم کے لوکل ٹیکسز، بجلی اور گیس کے بلز کا بائیکاٹ کرے. پاکستان کا تاجر اس بات کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، ملک کے اندر ریاستی مشینری کے نظام کو چلانے کے لیے ہر سطح پر جو پولیس، انتظامیہ اور حکومتوں کے ساتھ ہمارا تعاون ہے، ہم اس تعاون کو ہر سطح پر ختم کرنے کا فیصلہ کریں. اس لیے حکومت اگر ریاست کا نظام چلانا چاہتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، لوگوں سے رزق کے نوالے نہ چھینے اور زمینی حقائق کے مطابق فیصلے کرے. میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے تاجروں کو فی الفور ویکسین مہیا کرے جو حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. پاکستان کا تاجر اگر حکومت کے پاس وسائل نہیں تو اس ویکسین کو از خود خرید کر لگانے کے لیے تیار ہے تاکہ اس ویکسینیشن کے نتیجے میں امیونٹی ڈیولپ ہو سکے اور پھر پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا رہے. بصورت دیگر جو معیشت کے حالات ہیں، خود وفاقی وزیر خزانہ نے پرسوں یہ بات کہی کہ آئی ایم ایف کی ہدایت کے اوپر بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ پاکستان کی معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا. اسی طریقے سے دیگر جو معاہدات اس وقت حکومت کے موجود ہیں جن کے نتیجے میں آنے والے بجٹ کے اندر حکومت کو بہت سی چیزیں کرنی ہیں، اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ہمیں وہ فیصلے کرنے پر مجبور نہ کریں کہ جن فیصلوں کے نتیجے میں پھر ریاست کے اندر امن کی خرابی کے ذمہ دار تاجر نہیں حکمرانوں کے فیصلے ہوں. اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں ملبہ تاجروں پر گرایا جاتا ہے؟ سیاسی و مذہبی تقریبات پورے عروج کے ساتھ ہو رہی ہیں. 2 تاریخ کے لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، لیکن ملک کے اندر جاری سرگرمیوں کو، سیاسی و مذہبی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا گیا. آج بھی ملک کے اندر ایک صوبائی سیٹ پر انتخابات ہو رہے ہیں. چند دن پہلے کراچی کے اندر انتخابات ہوئے. اگر حکومت خود جلسے کرے گی، وزراء جلسے کریں گے تو پھر کیسے عوام ایس او پیز کی پابندی کریں گے؟ حکومت خود سنجیدہ رویہ اپنائے، قوم کی تربیت کرے تو پھر قوم ایس او پیز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگی. بصورت دیگر ہم پاکستان کی معیشت اب اس لاک ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی. پاکستان کے تاجر اب عید سے متعلقہ تاجر، ان سے زبردستی کاروبار بند نہیں کروائے جا سکتے. ہم رضاکارانہ طور پر اس کرونا کی وبا سے لڑنے کے لیے جو تعاون حکومتوں سے کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعاون برقرار رہے تاکہ ہم مل کر کرونا کا بھی مقابلہ کر سکیں اور ملک کی معیشت اور ملک کے تاجروں کو کے مستقبل کو بھی محفوظ کر سکیں. میں گزارش کروں گا خیبر پختونخوا کے صدر جناب شرافت علی مبارک صاحب. بسم اللہ. میں آپ تمام ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں. مجھے خوشی ہوئی آج اسلام آباد کے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے ملاقات کر کے. میں صدر صاحب کی، کاشف چودھری صاحب کی تمام باتوں کی تائید کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور حکیم سعید صاحب کی وہ باتیں یاد آ رہی ہیں جو آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے انہوں نے فرمائی تھی کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو تیار کیا جا رہا ہے جو کہ اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے گا. ہم اس وقت دیکھ رہے تھے، ہم اس وقت سن رہے تھے، ہم اس وقت سوچ رہے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کون شخص ایسا ہوگا جو پاکستان کی معیشت تباہ کرے گا. میں عمران خان صاحب سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ جو شخص وزیر خزانہ کی حیثیت سے ناکام ہوا اور آپ نے اس شخص کو اس عہدے سے ہٹا کر ایک اور دوسری طرف لے کے گئے، آج آپ نے اس کو ایک اور مقام دے دیا ہے. وہ مقام اس کو یہ دیا ہے کہ چھوٹے دکاندار، تاجر، ہٹی وال کا وہ استحصال کرے.
وہ ان کا دانا پانی بند کرے. تو میں گزارش کرتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ اگر واقعی یہ تاجر دوست حکومت ہے, اگر واقعی یہ بزنس فرینڈلی حکومت ہے, تو پھر اس بزنس فرینڈلی حکومت کو اپنے ایکٹ کے ساتھ, اپنے رویے کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہوگا. تو اس کا پہلی مثال ہم یہ دیکھیں گے کہ آج اسد عمر کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے, اس کو NCOC کی صدارت سے ہٹایا جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تاجروں کی دکانیں بند کرانا چاہتے ہیں, آپ 7 سے لے کر 16 تک کرانا چاہتے ہیں, ہم 7 مئی کا مہینہ نہیں جی 7 مئی سے لے کر 2021 سے لے کر 7 مئی 2022 تک تیار ہے, لیکن اس دوران آپ کو وزیر اعظم پاکستان سے لے کر اور نیچے تک اپنی تنخواہیں بھی بند کرنی ہوں گی, آپ کو وزراء کی تنخواہیں بھی بند کرنی ہوں گی, آپ کو پارلیمنٹ کے ممبروں کی تنخواہیں بھی بند کرنی ہوں گی, آپ کو جرنیلوں اور ججوں کی تنخواہیں بھی بند کرنی ہوں گی, اور آپ کو بیوروکریٹس کی تنخواہ بھی بند کرنی ہوگی. ہم ہر چیز کے لیے تیار ہوں گے پھر. لیکن اگر یہ نہیں, کیونکہ ایک ایسا پھندا ہے جو کہ صرف اور صرف تاجر کی گردن پہ فٹ آ جاتا ہے, تو اس پھندے کی وجہ سے اگر ہم ہی اس سے متاثر ہوں گے تو ہمیں پھر یہ چیز منظور نہیں ہے. ہم الحمدللہ یہ جو قیادت آپ کے سامنے اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, آپ میں سے کئی ساتھی کو پتہ ہوگا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنرل مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. اگر ہم جنرل مشرف کی آمریت کا مقابلہ 1999-2000 میں کر سکتے ہیں, تو یہ تو میری پرچی کی ایک مار ہے, یہ تو میری پرچی سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو میری گزارش یہ ہے نہایت ادب و احترام سے کہ برائے مہربانی چھوٹے تاجر کا, ہٹی وال کا یہ معاشی قتل آپ بند کریں, فوری طور پر بند کریں. اور یہ جو آپ نے نوٹیفیکیشن جیسے صدر صاحب نے فرمایا یہ 8 سے 16 نہیں ہے, یہ 7 سے 16 تاریخ ہے, اس کو فوری طور پر واپس لیں. اور 5 سیکٹر ہیں جو کہ کام کرتے ہیں عید کے دنوں میں. ایک گارمنٹس کا سیکٹر ہے, ایک شوز کا سیکٹر ہے, ایک ٹیلر ماسٹر درزی کا سیکٹر ہے, اور ایک کاسمیٹک کا سیکٹر ہے. یہ 3 4 5 سیکٹر ہیں جو کہ عید کے آخری 10 دنوں میں ان کا ہی کام ہوتا ہے, یہاں بھی لوگ ہوتے ہیں. تو مہربانی فرمائیں, اگر آپ بیکری کو اجازت دے سکتے ہیں, اگر آپ دودھ والے کو اجازت دے سکتے ہیں, اگر آپ تندور والے کو اجازت دے سکتے ہیں, تو ہم بھی تو وہی تندور والے ہیں, ہم بھی تو وہی تھڑے والے لوگ ہیں. ہم تو کوئی بڑی بڑی دکانوں بڑے بڑے کارخانوں کے مالک لوگ نہیں ہیں. ہمارا چھوٹا کاروبار ہے, ہم چھوٹے کاروباری لوگ ہیں, اور ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے سرمایے سے اپنا کام شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بینک ہمیں وہ نہیں کرتا, تعاون نہیں کرتا, ہم نہ قرضہ لیتے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال میری گزارش آپ سے ہے, آپ کے توسط سے حکومت پاکستان سے, کہ ایک تو اسد عمر صاحب کو اس عہدے سے مکمل طور پہ فوری طور پہ ختم کیا جائے, ان کی NCOC کی صدارت جو ہے وہ واپس دی جائے, یا پھر ہمیں صاف صاف بتا دیا جائے کہ اسد عمر وہاں ایک ڈمی کے حیثیت سے بیٹھتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, میں اس وردی کی قدر کرتا ہوں, میرے وردی قابل احترام ہے کہ وہ جنرل صاحب اگر اصل مالک ہیں تو پھر جنرل صاحب آگے صدارت کرا کریں, پھر ہم جنرل صاحب کے ساتھ بات کر لیں گے. وہ اسد عمر تو وہ شخص ہے جو کہ تاجر کی کیا وہ کسی چیمبر کے صدر کی ٹیلی فون نہیں اٹھاتا, ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے شخص کو میرا خیال میں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ عوام کی خدمت کرنے کے ایسے عہدے پہ برقرار ہے. بہت شکریہ جی. جناب شرجیل میر صاحب, صدر پنجاب و صدر راولپنڈی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں کاشف چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک اہم موضوع پہ پریس کانفرنس رکھی, اور اس کے بعد میں اسلام آباد کی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے. شراوت علی مبارک صاحب میرے بڑے ہیں, انہوں نے صحیح بات کی کہ ہم وہ تاجر ہیں جو خود ہی اپنا سرمایہ لگاتے ہیں اور نوکریوں کو لوگوں کو دیتے ہیں, سیلز مین رکھتے ہیں, اور ٹیکس کو جنریٹ کرتے ہیں اور حکومت کو دیتے ہیں, جس سے حکومتیں چلتی ہیں, اور ریاست کی اور حکومت کی تنخواہیں جو ہوتی ہیں وہ اس سے پوری ہوتی ہیں. آج اگر ہمارے پیٹ کی بات کی جائے گی تو ہم اپنا پیٹ کاٹنے نہیں دیں گے, کیونکہ ہم نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا. ہمیشہ 1.25 سال ہو گیا ہے, ہم نے اویئرنیس کمپین بھی چلائی, ہم نے سب کچھ کیا, گورنمنٹ کا ساتھ دیا, اور ہمیشہ SOPs پہ عمل کیا. ایک واحد طبقہ ہے تاجر یا مساجد یا تاجروں نے ہمیشہ جو ہے وہ SOPs پہ عمل کیا. باقی ہم نے دیکھا
کہ ہم بیوروکریسی کو ملنے جاتے تھے یا ہم کہیں پارلیمنٹ کی طرف جاتے تھے, وہاں جتنے ایس او پیز ہمارے سامنے کی بات ہے. لہٰذا یہ بات بھی اچھی کی شرافت علی مبارک صاحب نے کہ اگر ہماری دکانیں بند ہوگی تو ہاں ہماری مخالفت کرنے والے وہی لوگ ہیں, صرف ایک طبقہ ہے جس کو گھر بیٹھے تنخواہ مل رہی ہے, صرف وہ ہماری مخالفت کر رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی روزی کمانے آئے ہیں. ہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ورلڈ کے ایس او پیز آئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو WHO نے ایس او پیز بھیجے ہیں, اس میں یہ لکھا ہے کہ اسینشیل چیزیں کھولی جائیں, لکھا ہے نا اس میں, جو آپ کہتے ہیں کہ بیکریز بھی کھلنی چاہیے, آپ کا پیٹرول پمپ بھی کھلنے چاہیے, ویکسینیشن سینٹر بھی کھلنے چاہیے. تو آپ کا یہ مذہبی تہوار ہے, پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ عید کا دن ہے جو ہماری خوشی کا دن ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری خوشی کا دن ہے رمضان المبارک کے بعد. تو آپ کو اس میں اسینشیل چیزیں آتی ہیں, کپڑا, گارمنٹس, جوتیاں اور یہ ساری جو کاسمیٹکس, اسی طرح اور ہماری جو دکانیں ہیں جو اسینشیل گنی جاتی ہیں, کیونکہ اس وقت ہمارے جو تہوار منانے جائیں گے ان کو اس چیز کے لیے بہت اشد ضرورت ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں 6 سے لے کر اور آپ 16 تک بند کر دیں, کیونکہ 8 کا آپ اعلان جان کے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جمعہ اور ہفتہ بند ہوگا, 6 سے بند ہو جائے گا. آپ ٹیکنیکل کام کریں گے تو ہم غیر ذمہ دار ہو جائیں گے. پہلے ہم ذمہ داری کا ثبوت دے رہے تھے, اب جب غیر ذمہ دار ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ کاشی بھائی نے تو یہ کہا کہ رشوتیں بڑھ جائیں گی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایسا مت کریں, اس طرح لڑائیاں بڑھ جائیں گی. چوک چوراہے پہ ہر بازار میں لڑائی ہوگی, لوگ دکان کھولنا چاہیں گے, اپنا کاروبار کرنا چاہیں گے, آپ اس کو روکیں گے. ہم رزق حلال کمانے کے لیے کسی کو روکنے نہیں دیں گے کبھی. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کو غور کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ہم ایسا اعلان کریں کہ آپ کے اعلان کو ہم نہ مانیں اور کہیں اپنے تاجروں کو کہ اپنی دکانوں کو کھولو اور کاروبار کرو, کوئی تمہیں نہیں روکے گا اور نہ کوئی روک سکتا ہے. ہم یہاں پہ آزاد شہری ہیں, اپنی زندگی خود بسر کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم حکومت کے آئین اور قوانین کو مانتے ہیں. ہم ابھی ہم یہ اعلان نہیں کر رہے, لہٰذا آپ پہ ذمہ داری چھوڑتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کتنی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کتنی پوری کرتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمام ایس او پیز پورے کریں گے. ہم کوشش کریں گے, اگر آپ یہ ٹیکنیکل بات ہے, سعودی عرب نے بھی ایسا کام کر دیا ہے کہ 24 گھنٹے دکانیں کھول دی ہیں, آپ کو بھی چاہیے 24 گھنٹے دکانیں کھولیں, خود بخود رش کم ہو جائے گا, ایس او پیز پورے ہو جائیں گے. اسینشیل چیزیں سمجھ کے کھولیں, ہاں جو اسینشیل نہیں ہے اس کو مت کھولیں. تو لہٰذا آپ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری بات کو مان لیں, وگرنہ تنگ آمد بجنگ آمد. بہت شکریہ. ملک ظہیر احمد صاحب, صدر اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری. میڈیا کے اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. سمجھتا ہوں پچھلے 2 سال سے اگر اس ملک میں جو کا ذمہ دار حکومت کے وہ لوگ ہیں جو یہ پالیسیاں بناتے ہیں, اگر وہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں آتے, اور جو معاشی طور پہ ہم کمزور ہوئے ہیں, آج بے روزگار کمیونٹی, ہمارے ریسٹورنٹس والی کمیونٹی بے روزگار ہوئی ہے, ہمارے ویٹرز ہیں, ہمارے ڈیلی کے جو ہے اس نے ڈیلی خرچ کرنا ہے, اس وقت وہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک طرف حکومت ہمارے بازاروں کو کہے گا پہ آپ کے سامنے چینی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز میں جائیں وہاں پہ کاسمیٹک چل رہا ہے, باہر 6 بجے بند ہو جاتا ہے, وہاں کی جو لائنیں ہیں وہاں پہ کوئی ایس او پی فالو نہیں ہو رہی جو حکومت ہے, اور ہماری طرف آ جاتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی وجہ سے کرونا ایس او پی فالو نہیں ہوتی اور یہاں سے پھیلتا ہے. گزارش یہ ہے, ریپرزینٹ کرتا ہوں میں, اپارا کی بات کروں تو میرے خیال سے ڈیلی 8-10 ٹیمیں آتی ہیں جو ایس او پیز کو چیک کرتی ہیں. آپ میڈیا کے لوگ بھی چیک کرتے ہیں, ہم ٹریڈرز کمیونٹی ایس او پی فالو کرتے ہیں. اسی دکانیں لاک ڈاؤن بند کرنے کا, اس کو واپس لیں. اسلام آباد شہر ملازمین کا شہر ہے. میں آپ میڈیا کے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے, ان میں سے بھی بیشتر لوگ ہیں جن کو ابھی سیلریز نہیں ملی, کسی کو 6 کو ملنی ہے, کسی کو 8 کو, کسی کو 10 دیا جائے. اور ہمیں ایس او پیز مزید اگر سخت کرنی ہے, ہم ایس او پیز سخت کر کے ہمیں کاروبار کی اجازت دی جائے, اور اس فیصلے کو ہم وزیر اعظم پاکستان کو کہتے ہیں. آپ ہمیشہ آپ کی بات ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن سے ہمیں نقصان ہوا ہے, تو آپ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں اور اس فیصلے کو واپس لیا جائے, اور ہم ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک متملی بنائیں اور اس فیصلے کو واپس لیں. بہت شکریہ جناب.
عمل تو آج ہم میں نے خود NCOC کے سربراہ اسد عمر صاحب سے کل بھی اور آج کے دن کے اندر بھی کئی دفعہ رابطہ کیا، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا کہ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے پاکستان کی معیشت کے سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کا، اور اگر حکومت نے اپنا روش نہ بدلی تو یہاں پر ہمارے G10 کے عہدیدار موجود ہیں۔ کل اسلام آباد کے اندر 5 منٹ 6:05 کے اوپر ایک مارکیٹ کے اندر مقدمہ درج کیا گیا۔ ہم ایسے تمام مقدمات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ نے طاقت کے زور پہ پورے ملک کو جام بھی کیا، پورے ملک کا میڈیا بلیک آؤٹ بھی ہوا، جب عوام سڑکوں پہ نکلی تو پھر آپ کو مقدمات بھی واپس لینے پڑے، آپ کو گرفتار شدگان چھوڑنے بھی پڑے۔ یہ ابھی تازہ یہ واقعہ اس ملک کے اندر ہو چکا ہے، تو ہمیں مجبور نہ کیا جائے پاکستان کے 60 لاکھ تاجروں اور ان سے وابستہ 1.5 کروڑ سے زائد مزدوروں کو کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں، پھر حکومتی رٹ قائم نہیں رہے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرف جائیں۔ کسی لیول پہ آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ باقی بات چیت ہم تو اب ان سے کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم نے اپنا میسج حکمرانوں کو دے دیا ہے۔ اگر حکمرانوں کے پاس وقت نہیں ہے تو میں پاکستان کے تاجروں کا صدر ہونے کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تاجروں کے پاس بھی حکمرانوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حکمران اپنے رویے اور قبلے کو درست کریں، ہم اس ہر چیز کے لیے حاضر ہیں، لیکن اگر رویہ اور قبلہ درست نہیں ہوگا تو پھر حکومت حالات کو خود خرابی کی طرف لے کے جائے گی۔ 16 تک آپ کھولیں گے؟ دیکھیں جی 8 سے 16 تک پہلی بات تو یہ کہ 8 تو بھی آئے گی، 8 تک تو بھی وقت باقی ہے۔ پہلا معاملہ تو 6 تاریخ کا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر 6 تاریخ اور 7 تاریخ کو لاک ڈاؤن ہوتا ہے۔ ہم پہلا اعلان یہ کر رہے ہیں کہ 6 اور 7 تاریخ کو پورا پاکستان کھلے گا، اور 8 تاریخ کا فیصلہ انشاءاللہ ہم حکومت کا فیصلہ آنے کے بعد پھر ہم اس کی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ اچھا سر، آج اسد بلوچ صاحب نے بھی اسی طرح کا بیان دیا کہ ہم کھولیں گے مارکیٹ کھولیں گے، تو آپ اگر دونوں تنظیمیں جو ہیں وہ یکجا ہو کر سامنے آئے اور بڑی آواز بن کر حکومت کے پاس جائے گی تو زیادہ اس کا امپیکٹ آئے گا۔ موقف تو ایک ہی ہے۔ دیکھیں میں نے وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی تجارتی تنظیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے اور ہمارا موقف ایک ہی ہے، طریقہ کار کے اندر فرق ضرور ہو سکتا ہے۔ ہم نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ 6 اور 7 کو، فی الحال ہم بات کر رہے ہیں 6 اور 7، کہ 6 تاریخ اور 7 تاریخ کو پورا ملک ہم کھلا رکھیں گے۔ 8 تاریخ کی حکمت عملی اس کا اعلان آج ہم حکومت سے گزارش کر رہے ہیں، پھر ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس سمت کے اندر جانا ہے۔ تو سر ابھی 6 اور 7 کا باقاعدہ تو دونوں کی طرف سے اعلان نہیں ہوا۔ 6 اور 7 تاریخ آپ کیا جو بات چیت چل رہی ہے تو کیا سجیسٹ کیا آپ نے؟ سعودی عرب ماڈل بھی آپ کے سامنے ہے، اور بھی چیزیں کافی ساری ہیں سعودی کے تحت، تو کیا آپ کی بات چیت؟ دیکھیں سجیسٹ کا تو ملک صاحب معاملہ یہ ہے کہ حکومت سٹیک ہولڈر سے بیٹھے تو صحیح، ہمارے پاس ایک نہیں کئی فارمولے موجود ہیں۔ ہم نے حکومت کو یہ رائے دی کہ 24 گھنٹے کاروبار کھول دیے جائیں۔ ہم نے حکومت کو یہ کہا کہ جو غیر ضروری عید سے متعلقہ کاروبار نہیں ہے وہ آپ بند کر دیں، عید سے متعلقہ کاروباروں کو کھولنے کی اجازت دے دیں۔ ہم نے ان کو یہ کہا کہ جس طرح آپ نے رمضان بازار لگائے ہیں، آپ چوڑی والے، آپ ہوزری والے، ان کو گراؤنڈوں کے اندر آپ بازار لگانے کی اجازت دے دیں۔ ہمارے پاس 10 تجاویز موجود ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بنیادی طور پہ معیشت چلانا نہیں چاہتی، یا کسی خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان کی معیشت کا دھڑم تختہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سعودی عرب نے 24 گھنٹے کے لیے کھول دیا ہے، تو یہاں پہ بھی فارمولے بن سکتے ہیں، اور ہم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اب تو ہم حکومتی اقدامات کو دیکھیں گے کہ حکومت کس سمت میں آگے بڑھتی ہے۔ ابھی پریس کانفرنس ہوئی تھی علامہ ناصر عباس کی، وہ آپ لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ بازاروں کے اندر اتنا رش ہوتا ہے جو یوم علی کے اوپر کیوں پابندی لگائی جاتی ہے، یا اجازت کے اوپر ہے؟ دیکھیں آپ لوگ بھی تو حوالہ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں میں مذہبی اس پہ بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام طرح کی مذہبی تقریبات ان کو ہونا چاہیے، ایز اے مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب وزیر اعظم صاحب جلسے کریں گے، جب وہ بڑے بڑے افتتاح کریں گے، جب تمام قسم کی مذہبی اور سیاسی سرگرمیاں ملک کے اندر جاری ہوں گی،
ٹھیک ہے، جب ملک کے اندر عملاً ملک کا پہیہ خود حکومت نے گزشتہ دنوں ایک مذہبی تنظیم کے حوالے سے جام رکھا، ٹھیک ہے، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جام رکھا، تو تاجروں کو آخر کیوں ملبہ تاجروں پر گراتے ہیں؟ تو اس لیے ہم کسی اس کا حوالہ نہیں دیتے، البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ حکومت خود SOPs پر عمل کرنے میں سنجیدہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ کرونا کی پہلی لہر کے بعد برطانیہ سے آنے والوں کی سکریننگ، ان کے ٹیسٹ، ان کو کوارنٹائن کرنے کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ وائرس تو وہاں سے پھیلا ہے. یہ حکومتی غفلت کا، نااہلی کا نتیجہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ 1200 ارب روپیہ پچھلی لہر کے دوران عالمی مالیاتی اداروں نے کرونا کی مد کے اندر امداد دی، جو ابھی تک جاری ہے. اس امداد کے پیسے سے نہ اسپتالوں کے اندر آکسیجن بیڈز بڑھے، نہ وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھی، نہ اسپتالوں کی استعداد کار بڑھی. اور پھر وہ پیسہ کہاں گیا؟ اس کا آڈٹ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے. تو بنیادی طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیرونی امداد کو کھانے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچا بھی رہے ہیں. بہت شکریہ.